اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت یوسف کی زندگی کی ایک اہم داستان ہے بلکہ اس میں انسانیت کے لیے اہم اخلاقی اسباق بھی پوشیدہ ہیں، جیسے صبر، ایمانداری، اللہ کی رضا کی طلب اور بدلے میں اللہ کی مدد۔ پہلا، حضرت یوسف کا بچپن اور خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی اور یہی محبت ان کے دوسرے بیٹوں کے دل میں حسد پیدا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب نے اس خواب کی تعبیر دیتے ہوئے کہا کہ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عظمت دے گا اور تمہارے والد، والدہ اور بھائی تمہارے سامنے سجدہ کریں گے۔ دوسرا، بھائیوں کا حسد اور یوسف کو مار ڈالنے کا ارادہ۔ حضرت یوسف کی محبوبیت نے ان کے بھائیوں کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ ان کے دل میں حسد اور جیلسی پیدا ہو گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو ختم کر دیا جائے۔ ابتدا میں ان کا ارادہ تھا کہ یوسف کو قتل کر دیں، لیکن ان کے بڑے بھائی حضرت روبن نے انہیں قائل کیا کہ وہ یوسف کو کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ مر جائے۔ آخر کار حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا اور اس کے بعد اس کے خون میں رنگے ہوئے کپڑے لے کر اپنے والد کے پاس پہنچ گئے تاکہ حضرت یعقوب کو دکھا سکیں کہ یوسف کو کوئی درندہ کھا گیا ہے۔ تیسرا، یوسف کا قافلے میں آنا اور مصر میں بیچنا۔ یوسف کو کنویں میں پھینکنے کے بعد ایک قافلہ آیا جو مصر جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے یوسف کو کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس قافلے نے یوسف کو مصر کے ایک مقتدر شخص عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے یوسف کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ چوتھا، عزیز مصر کی بیوی کا فتنہ۔ حضرت یوسف جب جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن جب وہ اکیلے میں تھے، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف سے بدکاری کی خواہش کی، مگر حضرت یوسف نے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی پیشکش کو رد کر دیا۔ حضرت یوسف اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ یوسف نے اس کی بے عزتی کی۔ عزیز مصر کی بیوی نے اس الزام کی بنیاد پر یوسف کو قید میں ڈالنے کا مطالبہ کیا اور یوسف کو قید کر دیا گیا۔ پانچواں، قید میں حضرت یوسف کا کردار۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں بھی اللہ کی یاد اور ذکر میں مشغول رہے۔ قید کے دوران ان کے ساتھ 2 دیگر قیدی آئے، جن میں سے ایک کا خواب تھا کہ وہ انگوروں کا رس نکال رہا ہے اور دوسرے کا خواب تھا کہ وہ روٹی بنا رہا ہے جس پر پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے دونوں کی تعبیرات بتائی اور بتایا کہ ایک کو زندہ رہ کر بادشاہ کے دربار میں خدمات کا موقع ملے گا جبکہ دوسرے کو پھانسی دی جائے گی۔ چھٹا، بادشاہ کا خواب اور حضرت یوسف کی رہائی۔ کچھ وقت بعد بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس میں 7 دبلی گائیں اور 7 موٹی گائیں تھیں اور 7 خوشحال بالیاں اور 7 خشک بالیاں تھیں۔ بادشاہ کے دربار کے تمام علماء اس خواب کی تعبیر نہ کر سکے۔ اسی دوران وہ قیدی جس کو حضرت یوسف نے رہائی دی تھی بادشاہ کو یاد آیا اور اس نے حضرت یوسف کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف کو دربار میں بلایا گیا اور انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال مصر میں خوشحالی ہوگی اور پھر 7 سال تک قحط آئے گا۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اس دوران اناج ذخیرہ کرے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی دانائی اور علم کی قدر کی اور انہیں خزانہ دار مقرر کر لیا، اور یوں حضرت یوسف مصر میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ ساتواں، یوسف کا اپنے بھائیوں سے ملاقات۔ جب قحط کا زمانہ آیا اور حضرت یوسف کی حکومت سے مصر کے پاس کافی ذخیرہ تھا، حضرت یوسف کے بھائیوں کو اناج خریدنے کے لیے مصر آنا پڑا۔ وہ حضرت یوسف کو پہچان نہ سکے کیونکہ ان کا لباس اور شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہیں آزمانے کے لیے ان سے سخت سوالات کیے اور بن یامین کو واپس بھیجنے کا کہا۔ آٹھواں، یوسف کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔
آخر کار حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا کہ میں یوسف ہوں۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں خوشخبری دی کہ ان کا والد حضرت یعقوب بھی مصر آ کر ان کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد اور خاندان کو عزت کے ساتھ مصر بلایا۔ نواں، حضرت یوسف کی کامیابی اور عروج۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اپنی حکمت، ایمانداری اور اللہ کی رضا کے تحت حکمرانی کی۔ ان کا دربار بھرپور ترقی کرتا رہا اور ان کے خاندان کے افراد بھی ان کے ساتھ مصر آ گئے۔ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کا دوبارہ ایک ساتھ ملنا اللہ کی خاص رحمت اور کرم تھا۔ حضرت یوسف نے اپنی کامیابی اور بلند مقام کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا۔ نتیجہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بہت ساری اخلاقی تعلیمات دیتا ہے، جیسے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان، صبر، معاف کرنے کا جذبہ اور اپنے مقصد کے لیے ثابت قدم رہنا۔ اس واقعے میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ اپنے بندوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرتا ہے۔ بے شک